علیہ وسلم اذا وقع الذباب فی الطعام فامکلوا فإن فی احد جناحیہ سما وفی الآخر شفاء وإنه یقدم السم ویؤخر الشفاء۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے کھانے میں مکھی گر جائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے پر کے اندر بیماری ہے، تو یہ ہمیشہ جب بھی کسی کھانے پینے کی اشیاء میں جاتی ہے تو بیماری کا پر یہ مقدم رکھتی ہے، پہلے وہ ڈالتی ہے، اور شفا والا پر یہ اوپر اٹھا کے رکھتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے کھانے میں پینے میں مکھی گر جائے، اسے چاہیے کہ وہ اسے پورا ڈبو کر پھر باہر نکال دے اور پھر وہ کھانا تناول کر سکتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ واضح طور پر فرما دیا، اب کسی کو اگر گھن آتی ہے یا نہیں کھاتا تو اس کی علیحدہ چیز ہے، علیحدہ مسئلہ، لیکن اسے ضائع کر دینا یہ ناجائز ہے، کیونکہ کھانا بالکل حلال ہے، حرام نہیں ہو چکا۔ مکھی کے گر جانے سے کوئی بھی کھانے پینے کی اشیاء حرام یا ناجائز نہیں ہو جاتی۔ ہاں، اگر مکھی اس کے اندر بالکل گھل مل جائے واقع ہونے کے بعد کسی بھی کھانے پینے کی اشیاء کے اندر، تو اسے مکروہ کہا ہے فقہاء کرام نے، حرام پھر بھی نہیں ہے، تو اس لیے اسے ضائع کر دینا، پھینک دینا، جیسا کہ پانی بھی ہے، اگرچہ ایک گلاس پینے والا مکھی کی وجہ سے اسے گرا دیا جائے، چائے ہے اسے گرا دی جائے تو یہ فضول خرچی ہوگی اور فضول خرچی حرام ہے۔ تو بہرحال پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسے ڈبونے کے بعد پھر باہر نکال کے آپ کھانا پینا کھا سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انا فارت وقعت فی سمن فماتت فسئل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک چوہا گھی کے اندر گر گیا اور گھی ہی کے اندر مر گیا۔ فسئل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال کیا گیا۔ فقال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا القوھا وما حولھا وکلوا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کے ارد گرد کا گھی نکال کر پھینک دو اور باقی گھی تم کھا سکتے ہو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر واضح طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہ سئل عن فارۃ وقعت فی سمن فقال ان کان جامدا فخذوھا وما حولھا فالقوا وان کان ذائبا او مائعا فاستشبہوا بہ۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا اگر گھی جمع ہوا ہے تو پھر اس کے ارد گرد سے، یعنی جس جگہ پر چوہا گرا ہے وہ چوہا بھی باہر پھینکیں، اور اس کی جگہ والی سے جس جگہ پر گرا تھا وہ جگہ اور اس سے تھوڑا ارد گرد کا جو گھی ہے وہ اٹھا کر پھینک دیں، اور اس کے بعد باقی گھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر پگھلا ہوا گھی تھا اور اس میں چوہا گر گیا تو پھر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ سارے کا سارا گھی نجس ہو جائے گا، اب اس سے تم نفع حاصل کر سکتے ہو کھانے پینے کے علاوہ، یعنی وہ کھانے پینے کے علاوہ تم چراغ کے طور پر استعمال کر سکتے ہو۔ فاستشبہوا بہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس سے روشنی حاصل کر سکتے ہو، اسے جلا سکتے ہو یا اس قسم کے کسی اور کام کے اندر لا سکتے ہو، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کے اندر وہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہے، گھی ہے، پانی ہے، چوہا گر گیا تو وہ نجس ہو جائے گا۔ نجس کا معنی یہ ہے کہ بالکل ناپاک اور پلید ہو چکا ہے، وہ ہمارے یعنی انسان کے کسی کھانے پینے کے لائق نہیں رہا، نہ جسم پر ملنے کے لائق ہے، اور نہ ہی وہ حلال جانوروں کو کھلایا جا سکتا ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز اگرچہ کھانا ہے، روٹی ہے، وہ نجس ہو گئی کسی وجہ سے، کسی طریقے سے کہ وہ پیشاب پخانے کے اندر خراب ہو چکی ہے، یا ایسے کسی اور نجس چیز کے اندر، خون کے اندر لت پت ہو چکی روٹی ہے، کھانا ہے، کوئی اور اس طرح کی چیز ہے، تو یہ
انسان بھی اب نہیں کھا سکتے، انسان کے ساتھ ساتھ حلال جانوروں کو بھی نجس چیز نہیں کھلا سکتے، اسے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اگر کسی کام کے اندر لائی جا سکتی ہے تو اس میں لا سکتے ہیں۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔